بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، رب زدني علما ورب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، تمام تعریفیں اس خالق کائنات آل محمد کے عظیم خالق کے لیے ہیں جس نے اس کائنات کو خلق کیا، اور یہ پوری کائنات میں ذرہ ذرہ اس پروردگار کی حمد و تسبیح کرتا ہے، اور جتنے بھی شکر ادا کریں اس مالک کے بہت کم ہیں، کیونکہ وہ لائق شکر بھی ہے، لائق عبادت بھی ہے، لائق حمد و ثنا بھی ہے. جیسا کہ ناظرین محترم پچھلی ویڈیو میں اخلاق کے موضوع پر ہم نے جو بیان کیا، بہرحال مومنین کے تقاضے اور ان کی محبت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چند ایک گزارشات اور اپنے ایک موضوع نئے 5 سوالات کے جوابات از نظر قرآن از نظر تاریخ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. تو آج کا ہمارا موضوع ہے ناظرین محترم اخلاق امام، سیرت امام کے نقطے میں، کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جن کے ہم ماننے والے ہیں ان کا اخلاق کس انداز پر، کس نہج پر ہے، اور جہاں ہم ان کی ولایت کے، ان کی مودت اور محبت کے دعوے کرتے ہیں، ہمارا معیار کتنا ہے. تو سامعین محترم، ہمارے پاس باتیں کرنے کو تو بہت ہیں، پر عملی میدان میں جب دیکھا جاتا ہے تو واقعاً سیرت محمد و آل محمد بہت مظلوم ہے. ہاں، ہمیں علم تو بہت ملتا ہے، کتابیں بھی بہت ملتی ہیں، سننے کو بھی بہت کچھ ملتا ہے، کہنے والے بھی بہت ملتے ہیں، پڑھانے والے بھی بہت ملتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو میدان خالی پڑا ہے وہ عمل کا میدان ہے. رسول کا فرمان بھی ہے، رسول فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے، اور نیت ہی سب سے پہلی کنجی ہے انسان کے عمل کی. اور خود خالق کائنات نے کیا خوبصورت ایک قریبیت کا اظہار کیا ہے. خالق فرماتا ہے میرا عبد، اگر تو نیکی کا صرف ارادہ ہی کیوں نہ کرے اور حتیٰ کہ اس نیکی کو انجام نہ بھی دے، میں اللہ اتنا کریم ہوں تجھے اس تیرے ارادے کا بھی اجر و ثواب عطا کروں گا. خدا اتنا کریم ہے. سامعین محترم، دیکھیں کہ آج جس زمانے میں، جس 2018-19 کے دور میں ہم رہ رہے ہیں، ہم لوگ جن مشکلات کا شکار ہیں اس میں سے ایک چیز ہے قطع رحمی، اور اسی کے موضوع سے میں مرتبط کر کے اپنی بات کو اختتام کروں گا صرف امام کے ایک سیرت کے واقعے سے، کہ اخلاق امام کتنا ہے، سیرت امام کیا ہے، کردار امام کیا ہے، اور مقابلے میں ہم کیا کرتے ہیں. آج کے دور میں دیکھا جائے تو جتنا افراتفری کا دور چل رہا ہے، اور جتنی ہوس اور لالچ اور انسان مادیات کے پیچھے کھو چکا ہے، وہاں پر ایک یہ بیماری اور ایک یہ مشکل اور پریشانی ہمیں درپیش آتی ہے کہ ہم اپنے بھائی سے قطع تعلقی رکھتے ہیں. ایک بھائی دوسرے بھائی سے نہیں بولتا، ایک بہن کا رشتہ دوسرے بھائی سے قطع ہوا ہے، رشتہ داروں سے قطع رحمی کی ہوئی، آنا جانا نہیں ہے، جی وہ میرا دشمن ہے، وہ اس نے مجھے یہ تکلیف دی، اس نے میرے بیٹے کو یہ کہا، میرے گھر والوں کو یہ کہا. تو دیکھتے ہیں کہ نقطہ نظر اسلام کیا ہے، از نظر قرآن کیا ہے، از نظر احادیث و روایات اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں کس طرح اس کو ذکر کیا گیا ہے. دیکھیں مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد،
یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو سید الساجدین، جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے، یعنی سجدہ کرنے والوں کا سردار، عبادت کرنے والوں کی زینت. اور یہ وہ امام ہیں کہ جنہوں نے خداوند متعال کو لا تعداد سجدے کیے، جس کی وجہ سے امام کا لقب سید الساجدین ہوا، اور عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں. میرا مولا کتنا عبادت گزار ہے، اور ہم دیکھیں کہ ہم عبادت کے میدان میں کتنا اپنے آپ کو خالی محسوس کرتے ہیں. مولا ایک دفعہ اپنے اصحاب کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور ایک یہودی آیا تو مولا کو کہتا ہے انت البکر معاذ اللہ. ایک امام، ایک حجت خدا، منصب امامت کا وارث کو جا، اور ایک یہودی کو جا امام کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے کہتا ہے انت البکر معاذ اللہ کہ آپ حیوان ہیں. ایک بکری کی مثال سے مولا کو تمثیل کر رہا ہے. تو صحابہ نے نیام میں سے تلواریں نکال لی. مولا نے کہا نہیں، اپنی تلواریں نیام میں رکھیں. صحابہ کرام نے فرمایا یا ابن رسول اللہ، عجیب کیفیت ہے، وہ یہودی آپ کو کہہ رہا ہے معاذ اللہ، حیوان سے تشبیہ دے رہا ہے، منصب امامت کے وارث کو، حجت خدا کو کہہ رہا ہے. معصوم نے فرمایا نہیں، میں نے کہا نا اپنی تلواریں نیام میں رکھو. تو اصحاب نے اپنی تلواریں نیام میں رکھی. وہ یہودی مسکرا کر چلتا ہوا اپنا راہ لے کر چل پڑا. کچھ ہی دیر گزرنے کے بعد مولا نے کہا آؤ اس یہودی کے گھر چلتے ہیں. اب اصحاب نے یہی سوچا کہ مولا شاید انتقام لینا چاہتے ہیں. اب اس کے دروازے پہ، اس کے گھر جا کر اس سے انتقام لینا چاہتے ہیں. اب دیکھنے نقطہ قابل غور کیا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس امام کا نقطہ نظر کیا ہے، ان کی سیرت کا نقطہ، ان کی محبت مودت خدا سے، قرب الہی، رضا خدا کے لیے کتنا عظیم کام انجام دیتے ہیں. اب مولا چلتے ہوئے جیسے اس یہودی کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو دق الباب کیا. یہودی جیسے ہی آنکھ سے امامت پہ نگاہ کرتا ہے تو تھر تھر کانپنے لگتا ہے، پسینے سے شرابور ہو گیا. اس عالم میں کھڑا ہوا ہے اور سوچ رہا ہے کہ شاید آج امام اپنے اصحاب کے ساتھ میرے دروازے پہ پہنچے ہیں تو میری موت حتمی ہے، شاید مولا انتقام لینے آئے ہیں. اب یہی سوچ رہا تھا اور پسینے سے شرابور تھا اور کپ کپی تاری تھی. تو مولا نے اس کے لرزے کو دیکھ کر مسکرا کے کہا کہ یہودی گھبرا نہیں، میں انتقام لینے والوں میں سے نہیں، میں کریم ابن کریم کا بیٹا ہوں، میں انتقام نہیں لینے آیا. تو اس کی سانس میں سانس آئی، قدموں پہ گر گیا. کہتا ہے مولا آپ انتقام نہیں لینے آئے. کہتا ہے مولا میں آپ کی اس اخلاق سے اتنا متاثر ہوا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے دین پر آ جاؤں، میں اس خدا وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. سرکار نے کلمہ پڑھا ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں بسم اللہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں مولا ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے، آپ اتنا دور سفر کر کے میرے دروازے پہ پہنچے ہیں، پر یہاں میرے دروازے پہ آئے ہیں، انتقام لینے بھی نہیں آئے، پر مقصد کیا تھا، کس لیے یہاں پہ آئے اور مجھے کیوں معاف کیا. تو مولا مسکرا کے کہتے ہیں اے عبد خدا دو چیزیں ہیں. کہتا ہے مولا کیا دو چیزیں ہیں. سرکار فرماتے ہیں دو چیزیں، یا تو ایک تیری غلطی ہے یا میری غلطی ہے. اب یہاں پہ میں نے بریکٹ اپنے مومنین کے لیے اور سامعین کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں مولا نے جو فرمایا ہے کہ ایک تیری غلطی ہے ایک میری غلطی، سے مراد یہ کہ معصوم کبھی غلطی نہیں کرتا ہے، لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے ایک درس عبرت ہے، ایک ہمیں درس دینے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے مولا نے یہ ارشاد فرمایا ہے معصوم جو ہے وہ معصیت سے پاک و مبرہ ہوتا ہے. تو مولا نے فرمایا کہ دو چیزیں، یا تو تیری غلطی یا میری غلطی. کہتا ہے مولا یہ جو آپ نے فرمایا میری فہم و فراست سے بالا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا ہے، آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں. سرکار نے کہا ایک تیری غلطی ہے یا میری غلطی ہے. اگر تو میری کوئی غلطی تھی اور تو نے مجھے گالیاں نکالی تو اللہ مجھے معاف فرمائے، اور اگر میری کوئی غلطی نہیں تھی، غلطی تیری تھی اور تو نے پھر مجھے گالیاں نکالی ہیں، تو میں سجاد چل کر آیا ہوں تجھے معاف کرنے. تو دیکھیے کتنا ایک مہم نقطہ ہے کہ دیکھیں کہاں امام سجاد، کہاں امام زین العابدین، کہاں سید الساجدین، کہاں زین العابدین جو عبادت کرنے والوں کی زینت، جو سید الساجدین ہے، سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے، کہاں حجت خدا، کہاں زمانے کا امام، اور کجا یہودی جا کر اس کو دروازے پر معاف کرنے گئے ہوئے ہیں. تو آئیے ہم دیکھیں ہم کہاں پر ہیں. کیا ہم امام سے بھی بڑے ہو گئے ہیں معاذ اللہ؟
کیا ہم امام سے بھی زیادہ جو ہے وہ اعلیٰ و افضل ہو گئے معاذ اللہ کہ ہم اپنے بھائی کو جا کر معاف نہیں کرتے؟ اگر کوئی بھائی ایک دوسرے بھائی کے پاس چل کے بھی آ جائے کہ بھائی میں تم سے معذرت کرنے آیا ہوں، تو کہتے ہیں کہ نہیں تو کس منہ سے میرے پاس آیا ہے، تم مجھ سے معافی مانگنے آئے؟ نہیں میرے بھائی، میرے عزیز، میرے بزرگ، یہ سیرت امام نہیں ہے، یہ کردار امام نہیں ہے۔ کردار امام یہ ہے کہ امام خود چل کر یہودی کو معاف کرنے گئے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے ہم اپنے مسلمان کو، اپنے بھائی کو، اپنے خون کے رشتے کو معاف کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ ہم اپنی بغاوت کو، اپنی عارضی مادیات کے اوپر کی ہوئی دشمنی کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس چیزوں کے اوپر خدا راضی نہیں ہوتا، ان چیزوں کے اوپر امام راضی نہیں ہوتے۔ اگر ہم نے امام کو راضی کرنا ہے تو ان کو اپنے اعضاء و جوارح، اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے، اپنے اعمال سے ان کو راضی کرنا ہوگا، اپنے عمل سے ان کو راضی کرنا ہوگا۔ اگر ہم ان کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو ایسے اطاعت کریں جیسے ابوذر نے کی ہے، ایسے اطاعت کریں جیسے سلیمان نے کی ہے، ہم ایسے اطاعت کریں جیسے میثم تمار نے کی ہے۔ آئیے دیکھیے سلیمان فارسی کون ہے؟ یہودی ہے، لیکن ایمان کے 10ویں درجے پہ پہنچا ہے تو کیوں پہنچا؟ کیوں رسول نے کہا سلیمان منا اہل البیت؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ سلیمان نے اپنے ایمان کو اس نہج پہ پہنچایا کہ رسول کو کہنا پڑا سلیمان منا اہل البیت، سلیمان تم میرے اہل بیت میں سے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ سلیمان کا کردار ایسا تھا، سلیمان کی گفتگو ایسی تھی، سلیمان کا اخلاق ایسا تھا، سلیمان کی عبادت ایسی تھی، اس کی سیرت ایسی تھی کہ جس طرح محمد و آل محمد کی سیرت ہے، انہوں نے اس طرح سے عمل کیا جس طرح امام چاہتے تھے، انہوں نے اس طرح سے عمل کیا جس طرح رسول خدا چاہتے تھے، انہوں نے اس طرح سے عمل کیا جس طرح توحید خداوند متعال پروردگار راضی ہوتا ہے، اور تبھی جا کے انہوں نے یہ مرتبے حاصل کیے ہیں۔ دیکھیں ہمارے ہاں بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ جی جنت میں ہمیں مولا علی علیہ السلام کی کچہری جو ہے وہ نصیب ہو، ہمیں رسول خدا کے ساتھ جو ہے وہ محشور کیا جائے، ہمیں جناب والا جنت میں جو ہے فلاں امام کے ساتھ، فلاں نبی کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ مقام ملے۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں، بتائیے مجھے ذرا، جب آپ جنت میں بیٹھنے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے آپ امام کا قرب چاہتے ہیں، امام کی محفل چاہتے ہیں، امام کے ساتھ معشور ہونا چاہتے ہیں، قبر میں امام کا ساتھ اور مدد اور نصرت چاہتے ہیں، تو بتائیے کہ دنیا میں کیوں مولا کا ساتھ نہیں چاہتے؟ دنیا میں کیوں مولا کی سیرت کو اختیار کیوں نہیں کرتے؟ ان کے کردار کو کیوں نہیں اختیار کرتے؟ ان کی کیے ہوئے اعمال کو کیوں نہیں انجام دیتے؟ جب ہم دنیا میں ان کے قرب کو حاصل کریں گے تب جا کے ہم آخرت میں ان کے قرب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سامعین محترم، انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ دفعہ آئندہ نئے 5 سوالوں کے ساتھ اخلاق اور از نظر قرآن، از نظر تاریخ آپ کی خدمت میں حاصل ہوں گے۔ فی الوقت کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ خداوند متعال سے دعا گو کہ آل محمد کا عظیم خالق سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام لوگوں کو